ایک ایک گڈھا کھودو، یعنی اپنی قبر کھود لو، اور جب پہلے جو مرے اس کو لوگ دفناتے چلے جائیں، ایک ایک کو دفناتے چلے جائیں، تو آخر میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، تو کم سے کم سب لوگ عزت کے ساتھ دفن کیے جاؤ گے، ایک شخص ہوگا جس کو پرندے کھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ سیرت سیریز دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے گھر میں تمام افراد کو دکھا بھی رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ذکر کیا تھا عدنان تک، اور اس میں ان کے پردادا جناب ہاشم کا ذکر کیا تھا، ان کی خوبیوں کو اور ان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو انہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی سلمہ بنت عمر سے، تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا تھا، اور بعد میں جب ان کے ہاشم کا انتقال ہونے کے بعد شیبہ کے چچا مطلب ان کو لینے گئے، مکہ واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے ان کو دیکھا ایک بچے کو ان کے ساتھ، تو کہا کہ یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ یہاں تک بات میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے۔ عبد المطلب بھی اپنے خاندان کے مطلب اپنے چچا کے گزر جانے کے بعد بنی ہاشم کے سردار مقرر ہوتے ہیں۔ پھر سقایا اور رفادہ کا جو کام، یعنی حاجیوں کو پلانے کا جو منصب تھا، جو کام تھا، وہ ان کے سپرد ہوتا ہے، اور جناب عبد المطلب اتنی زیادہ شہرت ان کو ملتی ہے کہ ان کے خاندان میں کسی کو بھی اتنی شہرت نہیں ملی۔ کچھ ان کے ایک بڑے کارنامے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں سے ایک زمزم کے کنویں کی کھدائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی جرہم، جو قبیلہ جرہم کے نام سے جو قبیلہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جو وہاں رہ رہا تھا، اس کا جب ایک قبیلے سے جھگڑا ہوا اور جس کے صورت ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ چونکہ میرا موضوع دوسرا ہے، اس لیے شارٹ کٹ میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب قبیلہ جرہم وہاں سے جانے لگا تو زمزم کے کنویں کو جو ہے اس نے پاٹ دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمنٹ کریں گے اور کہیں گے تو انشاءاللہ آئندہ میں زمزم کے اوپر، جو زمزم کا کنواں ہے، اس پر تفصیل ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جو ہے جب جانے لگے تو کنویں کو پاٹ دیا، اس میں کچھ خزانہ دفن کر دیا، یعنی کچھ تلواریں اور سونے کی ہرن اور کیا کیا یہ ساری چیزیں دفن کر کے چلے گئے۔ تو ایک بڑی مدت تک لوگ نہیں جانتے تھے، اتنا تو سنتے تھے کہ ایک کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے تلے سے اللہ تعالیٰ نے جو چشمہ نکالا تھا، وہ چشمہ تو یہاں پر ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، کہاں پر ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، وہ پٹ کر کے بالکل بند ہو چکا تھا۔ ایک دن جناب عبد المطلب اپنے آرام گاہ میں سو رہے تھے مقام ہجر میں، تو ان کو خواب آیا۔ خواب میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ طیبہ کیا چیز ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے پھر دوسرے دن وہ سوتے ہیں تو خواب میں وہی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے برہ کو کھودو۔ تو پوچھتے ہیں برہ کیا چیز ہے؟ پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرے دن جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے مجنونہ کو کھودو۔ تو یہ پوچھتے ہیں مجنونہ کیا چیز ہے؟ پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے، نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھے روز پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے زمزم کو کھودو۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ زمزم کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے زمزم جو کبھی خشک نہیں ہوگا، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جس سے تمام حاجی سیراب ہوا کریں گے، زمزم وہ چیز ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کہاں کھودوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ زمین میں ایسی ہے، وہ وہاں خون ہو، لید ہو، اس کے درمیان میں کچھ چوٹیاں ہو، اور وہاں ایک کوا جو ہے وہ ٹوٹ مار رہا ہو، اس کا گھونسلہ ہو، غراب آسم، غراب کہتے ہیں کوے کو، آسم وہ کوا جس کی پروں کی نوک جو ہے سفید ہوتی ہے، ایسا یہ ان کو نشاندہی کرائی گئی۔ تو دادا عبد المطلب جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بار بار جب دکھایا جا رہا ہے
تو اس کا مطلب واقعی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہے جو مجھے نعمت کے طور پر ملنے والی ہے۔ تو اپنے بیٹے کو جو ہے لیتے ہیں، اور جو ہے حارث کو، جو اس وقت صرف ایک بیٹا ان کا ہوتا ہے، بعد میں ان کے 10 بیٹے ہوتے ہیں، تو حارث کو ساتھ میں لے کر کے وہ جاتے ہیں کہاں؟ وہ اس مقام کی تلاش کرنے لگتے ہیں کہ جو خون اور لید کا ہو اور وہاں پر کچھ چوٹیاں ہو، تو وہ ڈھونڈتے ہیں وہ جگہ، اور ان کو وہ جگہ مل جاتی ہے ایگزیکٹ اسی طرح۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے کھودنے لگتے ہیں۔ جب وہ کھدائی کرنا شروع کرتے ہیں اور کچھ حصہ کھود لیتے ہیں تو ان کو کچھ تلواریں نکلتی ہیں، تو اور کچھ سونے کے ہرن نکلتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں۔ تو وہاں پر مکے کے اور لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ عبد المطلب، ہم آپ کو ہرگز اکیلے نہیں کھودنے دیں گے، اس میں ہمارا بھی حق ہے، یہ ہمارے باپ دادا اسماعیل کا ہے۔ تو انہوں نے کہا عبد المطلب نے کہ بھائی یہ مجھے آگاہی ہوئی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا، میں اس کو اکیلے کر رہا ہوں، یہ میرا ہے۔ تو وہ لوگ نہیں مانتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھگڑے پہ اتار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یا تو آپ کوئی بیچ کا راستہ نکالیے، نہیں تو ہم آپ کو کھودنے ہی نہیں دیں گے۔ جب عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے جھگڑا کرنے پہ ایک دم اتارو ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہمارے اور اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو، کوئی فیصلہ کرنے والے بنا لو۔ بنی سعد حزیم کی ایک کاہنہ کا نام دیا قریش کے لوگوں نے کہ یہ جو فیصلہ کر دے گی اس کو ہم لوگ مان لیں گے۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہاں رہتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ کاہنہ جو ہے شام کے ایک بلند مقام کی طرف رہتی ہے، شام میں۔ تو کہا ٹھیک ہے چلیے۔ تو وہاں عبد المطلب اور جو ہے ان کے ساتھ قریش کے جو اور خاندان، ان خاندانوں کے سردار یا اور کچھ چنندہ لوگ، وہ لوگ نکلتے ہیں سفر پر، پانی وغیرہ ساتھ لے کر کے ایک لمبا سفر وہاں سے ہوتا ہے، طے کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو بیچ میں ایک بہت لمبا صحرا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ریگستان ہے، دور دور تک پانی وانی نہیں ہے، تو لوگ جاتے ہیں اس کاہنہ کے پاس، جاتے ہیں جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو بڑا ایک لمبا سفر جب کر لیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے پاس پانی ختم ہونے لگتا ہے۔ جب پانی ختم ہونے لگتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی ہم کو ذرا پانی دے دو، نہیں تو میں تو پیاسا مر جاؤں گا۔ تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ابھی تم پیاسے مر رہے ہو، ابھی چند گھنٹوں بعد میرا بھی نمبر آنے والا ہے، تو اس لیے میں جو ہے نہیں دے سکتا۔ تو جب سب کے پاس پانی ختم ہو گیا، ختم کے قریب ہو گیا، تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی دیکھیے ابھی سب کے سب لوگ مرنے والے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ سب لوگ اپنے اپنے بقدر ایک ایک گڈھا کھودو، یعنی اپنی قبر کھود لو، اور جب پہلے جو مرے اس کو لوگ دفناتے چلے جائیں، ایک ایک کو دفناتے چلے جائیں۔ تو آخر میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، تو کم سے کم سب لوگ عزت کے ساتھ دفن کیے جاؤ گے، ایک شخص ہوگا جس کو پرندے کھائیں گے، اور اس طرح سب کے سب لوگ۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگ گڈھا کھودنا شروع کیا، گڈھا کھد گیا۔ جب گڈھا کھد گیا تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی دیکھیے مجھے تو یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ چلیے کہیں پانی وغیرہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، شاید مل جائے۔ تو کہتے سب لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اچھی تجویز ہے، چلیے۔ تو جب وہ عبد المطلب اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں اور جب اس کو کھڑا کرتے ہیں، جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پیر کے نیچے سے پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے، پھر وہ پانی اتنا صاف اور اچھا پانی نکلتا ہے کہ سب لوگ پیتے سیراب ہو جاتے ہیں۔ پھر عبد المطلب کہتے ہیں اب کیا ارادہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اب آپ واپس چلیے، ہم کو یہ اندازہ ہو گیا، یہ اس بات کی گواہی ہے آپ کی اونٹنی کے نیچے سے پانی نکلنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ شرف جو ہے آپ کو ملنے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو خواب دکھایا، یہاں بھی آپ کی اونٹنی کے نیچے سے پانی نکلا۔ تو پھر چلیے جو ہے آپ جو ہے ایک کام کریے کہ وہ کھودیے، وہ آپ کا ہے، ہاں جو چیز اس میں نکل رہی ہے کچھ، اس میں ہمارا اور آپ کا بٹوارا ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو واپس جاتے ہیں، وہاں کھدائی کرتے ہیں، پھر وہ الحمدللہ وہ چشمہ نکلتا ہے جو آج تک جو ہے تمام لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ عبد المطلب کے میں نے حالات بتائے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، جو اس نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ بنایا تھا،
اس میں بھی عبد المطلب کا ایک رول رہا. تو یہ ساری باتیں میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گا اس میں انشاءاللہ حضرت عبداللہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، مختصر سی باتیں ان کے تعلق سے آئیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں شروع ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری سیریز کو آسان فرمائے، اس کا کہنا سننا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام لوگوں کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.